میں اسد الدین اویسی صاحب کو جہاں تک جانتا ہوں 100% ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں، ان کے پولیٹکس سے، پولیٹیکل اپروچ سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں۔ وہ ابھی کھڑے ہوئے تھے تلنگانہ کے چناؤ میں اتنے زور شور کے ساتھ، حیدرآباد کے علاوہ کہیں ووٹ دلوا سکے اسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آخر ہم اپنوں سے کب تک لڑتے رہیں گے؟ دوستوں، صحیح کہہ رہا ہوں، بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے ہی اپنوں کے خلاف اس طرح کے بیانات دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے، شکریہ۔ ناظرین کرام، ملک کی 100 سالہ تاریخ ساز ملی جمعیت علماء ہند کے مقتدر اعلیٰ کی گفتگو، خواہ وہ جہاں اور جس پلیٹ فارم سے ہو، اسے پورا ملک اور بیرون ملک سنتا بھی ہے اور اس پر اپنے تحفظات بھی رکھتا ہے۔ معزز و محترم قائد محترم حفظہ اللہ ورعاہ کے کل کے تازہ انٹرویو کے بعض حصے سے شکستہ دل ہوں، اور اس سے زیادہ اس پر سوشل میڈیا پر مسلسل بدترین منفی تبصروں سے آبدیدہ ہوں۔ دل میں بار بار یہ بات آتی رہتی ہے کہ ہماری جماعت سیاست کھڑی کرنے کا منصوبہ بھی نہیں رکھتی ہے، کیونکہ آزادی کے بعد اس نے سیاست سے کنارہ کشی کا موقف اپنا رکھا ہے۔ اچھی بات ہے، اپنے موقف کے مطابق سیاست کھڑی نہ کرے، لیکن اپنے ہی بھائی سیاست کھڑی کرے تو انہیں آگے بڑھنے سے بھی منع کرتے ہیں۔ ملک کے مختلف چینلوں پر جس مہارت سے حضور والا نازک ترین موضوع کو خوبصورت انداز میں ٹال دیتے ہیں، وہ ان کا ہی خاصہ ہے۔ جیسے حالیہ دنوں میں آپ کی عدالت میں کنگنا جیسی بدزبان پر تبصرے کو ٹال گئے، تو یہاں بھی مسلم دشمن جرنلسٹ کے چینل پر اسد اویسی صاحب حفظہ اللہ کو ان کے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھا جا سکتا تھا۔ پارلیمنٹ میں جناب اسد صاحب کی گفتگو اچھی اور مسلم پرسنل لاء بورڈ میں ملت کی ترجمانی بھلی لگتی ہے، لیکن آخر سیاسی میدان میں تقسیم والی سیاست کا عنوان دے کر بار بار اپنے ہی برادری کے ایک قیمتی فرد کو ٹارگٹ کرنا کیا موجودہ شدید ترین منافرتی ماحول میں مناسب ہے؟ اور بطور خاص یہ تک کہہ دینا کہ مسلمان انہیں اپنا نیتا نہیں مانتے، ان کے پروگراموں میں دوسرے کی طرح پاگلوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، ان کا بیان بھڑکاؤ ہوتا ہے، یہ بھیڑ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم لوگ اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر جمعیت علماء ہند کی موقر قیادت اور اس کی عظیم تحریک سے وابستگی کو اپنے لیے فخر کی بات اور عبادت سمجھتے ہیں، لیکن ایسے مواقع پر اندر سے دل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے اور الفاظ نہیں ملتے کہ بولے تو کن کو بولے اور کیا بولے۔ ہم نادانوں کی بھی بات پر دھیان دینا ہوگا کہ آج کے ملک کی سیاست 60-70 سالہ قدیم سیاست سے بالکل مختلف ہو چکی ہے۔ برادران وطن کے دل و دماغ میں مسلم دشمنی اس طرح بھر دی گئی ہے، بلکہ رچا بسا دی گئی ہے کہ اب سیدھا ٹارگٹ مسلمان اور صرف مسلمان بن کر رہ گیا ہے۔ مساجد، مدارس، خانقاہیں، عبادت گاہیں، عیدگاہیں اور ملی جماعتیں سب فقط اسی لیے نشانے پر ہے کہ یہ مسلمانوں سے وابستہ ملی و اسلامی شاعر ہے، جن سے ہماری باغیرت و باعزیمت قیادت روزمرہ نبرد آزما ہے۔ ابھی تو اور بھی بدترین حالات کے آنے کا امکان ہے۔ دعووں پر دعوے ٹھوکے جا رہے ہیں۔ آپ اور ہم کتنا مقدمہ لڑیں گے؟ آپ لڑتے رہے اور وہ نت نئے راہوں سے آپ کے برسر پیکار بنتے رہیں گے، تو ایسے میں ہم سے الگ تھلگ ہی صحیح کوئی تو ہے جو مسلمانوں ہی کی آواز، یا یوں کہہ لیں کہ چند پاگل مسلمانوں کی آواز بن کر آوازیں بلند کرتا رہتا ہے۔ کل یہی پاگلوں کی بھیڑ تھی جو دسیوں ہزار گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ممبئی کی سڑکوں پر سربکف نکل آئے تھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبر مبارک میں ان پاگلوں کی یہ ادا دل برانہ و جوش مجنونہ پسند آ گئی تو یقیناً ان سبھوں کے بیڑے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جان کی امان ملے تو عرض کر دوں کہ حضور والا دامت برکاتہم کی آواز پر پورے ملک کی موقر شخصیات تو دور، ساری ملی جماعتوں کے سربراہان شانہ بشانہ والہانہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور ملی مفادات و تحفظات کے لیے ایک رائے پر متفق ہو کر ملی وحدت کا خوبصورت منظر پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو کون سی بڑی بات ہے، یہاں بھی مل بیٹھے، کچھ سن لے کچھ سنا لے، ملی مفادات کے تحت اپنے قیمتی مشورے انہیں دے دیں، ان کے عزائم پر ایک نظر ڈال لے۔ پھر بھی باہمی اتفاق نہ ہو سکے تو اس موضوع پر بھی ایک بار ملی قیادتوں کو جمع کر کے آپسی مشاورت کر لے اور ملت کے حق میں جو بھی بہتر ہو کر گزرے، لیکن خدارا اپنے اس بہادر بھائی کو ضائع ہونے سے بچا لے کہ ایسی شخصیتیں صدیوں میں وجود میں آتی ہے۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ملک
ایک مختلف الخیال اربوں انسانوں اور کروڑوں مسلمانوں کا مجموعہ ہے۔ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہمیں اپنی بات اپنے انداز میں کر لینی بہتر ہے، نہ یہ کہ دوسروں کو ٹارگیٹ کر کے ان کے ہزاروں لاکھوں چاہنے والوں کو برگشتہ کر لینا اور اپنی جماعت اور جماعت کی قیادت کو مزید مضبوط کرنے کے بجائے بنے بنائے ممبرز کو مایوسیوں کے دلدل میں ڈالنا اور انہیں دوسروں کے سننے کے لیے مواقع دینا۔ میں جمعیتی ہوں اور ہاں بے لوث جمعیتی ہوں، لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ یہ باتیں ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تازہ ایک انٹرویو پھر ہماری جماعت سے 100 اور 1000 نہیں، ملک کے لاکھوں لوگوں کو ہم جیسوں سے برگشتہ کر رہی ہے۔ گستاخیوں کے لیے پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا والآخرہ۔ تو سامعین کرام، آپ نے سن لیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ مضمون میں نے پڑھ کر سنائی ہے، یہ مضمون جمعیت علماء بہار کے نائب صدر اور ارریہ کے جنرل سیکریٹری حضرت مفتی اطہر قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی مضمون ہے۔ سامعین کرام، اس سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔